بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے پاکستانی، آج جو میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع خاص جو میں نے چوز کیا ہے اپنے معاشرے سے، جو میں نے غلطیاں کوتاہیاں اور وجوہات دیکھی ہیں، میں چاہتا ہوں میں اپنی نوجوان نسل سے، اپنے بھائیوں سے یہ بات ڈسکس کروں، اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو میری بات سے متفق ہیں وہ مجھے اب کمنٹس میں رائے اپنی بتا سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب تک ہم سچائی کا راستہ اختیار نہیں کرتے، جب تک اپنے اندر سے خوف ختم نہیں کرتے، تب تک ہم ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے، ہم معاشرے میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی بات اس طرح سے ہے، ہم مجھ سے اتفاق کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ دیکھیں کہ معاشرے میں 100 غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، انسان 100 طرح کے منصوبے بناتا ہے، 100 طریقہ اسکیمیں سوچتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے انسان کے آگے ہم جھک جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم وقتی طور پر انسان کے ظلم سے ڈرتے ہیں، ہم سچ نہیں بول سکتے۔ بھائی کیوں نہیں بول سکتے؟ جب ہمیں اللہ نے ایک انسان پیدا کیا ہے، ایک آزاد انسان پیدا کیا ہے، تو جب ہم اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم اللہ سے کیا وعدہ کرتے ہیں؟ ہم اللہ تیرے آگے جھکتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ جو بھی وقت کا فرعون ہوتا ہے، جو بھی غلط آدمی ہوتا ہے، اگر اس کے پاس پاور ہے تو ایک آدمی کمزور ہے، اگر وہ حق پر ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے۔ ہمارے جو پاکستان میں اکثریت 99% لوگ ہیں، کیا ہے وہ اسی وجہ اسی سمبل پر چلتے ہیں، اسی نقشے قدم پر چلتے ہیں کہ جس کو طاقتور سمجھا اس کے پیچھے چل دیے، اس کی پوجا کی، اس کو مان لیا۔ بھائی یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا آپ نے کبھی ریئلائز کیا ہے اس بات کو کہ اگر ایک انسان غلط ہے ہم اس کو کیوں چھوڑ دیتے؟ اس وجہ سے کہ اس کا خوف ہے، اگر ہم نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا۔ خدارہ اپنے اندر وہ تبدیلی لائیں، اپنے اندر کا انسان جو ہے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، انسانیت کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، کہاں وہ چھپا ہوا ہے، کہاں وہ درد ہے، کہاں وہ اللہ اور اس کے رسول کا وہ جو دیا ہوا سبق ہے، کہاں چھپا ہوا ہے؟ اللہ کا خوف کہاں ہے؟ اپنے اندر کے انسان کو ڈھونڈے، کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے بہت بہتر ہے۔ ہم عمران خان صاحب نے جو اپنی یوتھ کو سبق دیا وہ بہت بہتر ہے، کوئی اس سے ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے، اس کی مرضی ہے۔ اب دیکھیں عمران خان صاحب نے جو سٹینڈ لیا ہے، جس طرح وہ کھڑے ہیں، 71 72 کی ایئرز عمر ان کی ہو گئی ہے، اس عمر میں اس طرح کھڑے ہو نا حق کی خاطر، اپنے نظریات کے ساتھ، یہی تو اللہ آپ سے چاہتا ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ ڈٹ جائیں، ایک پہاڑ کی مانند اللہ پر بھروسہ کریں اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، پھر دیکھیں اللہ کس طرح مدد کرتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم روپے پیسے کی وجہ سے، کسی کے ڈر خوف کی وجہ سے ہم جھک جاتے ہیں کہ ہم نے سچ بات نہیں کرنی۔ یار یہ کتنی بری بات ہے، میرے پاکستانیوں، یہ سوچنے کی بات ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہم اپنی ہی زندگی میں مگن ہیں، ہم نہ جھوٹ میں تفریق کرتے ہیں نہ سچ میں تفریق کرتے ہیں۔ میری بات آپ یہ غور سے سن لیں آپ لوگ، ہم نے کسی انسان کو جواب نہیں دینا، ہم نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو پھر کوشش کریں نا کہ جو اللہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اللہ ہم سے ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، مجھ سے خوف ڈر،
مجھ سے بھیک مانگ، مجھ سے رحم طلب کر، میرے خوف سے ڈر، تمہیں کسی کے خوف سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر خدارا ہم انسانوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ رسپیکٹ اپنی جگہ ہے، وقار اپنی جگہ ہے، پر خدارا میں ان لوگوں کو کہتا ہوں، ان لوگوں کو میرا میسج ہے، اپنے بچوں کو، اب اس قوم کے بچوں کو حق بات کرنے کی اجازت دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، پھر دیکھیں آپ کا معاشرہ کس طرح ترقی کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی کو غلط کام کرتے دیکھتے ہیں تو ہم چپ کر جاتے ہیں۔ ہم نے اس نہج پر اپنے معاشرے کو لے آئے کہ یار ہم نے اگر یہ غلط کام کر رہا ہے اگر بتایا تو بجائے اس کے کہ اس کو سزا ملے الٹا ہمیں پکڑ لیں گے کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا، آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ نے یہ کیوں کیا۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ بہت اچھا بیٹا، بہت اچھے نوجوان، آپ نے ہمیں بتایا، رہنمائی کی، معاشرے میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے یا غلط کام ہو رہا ہے، ہم آپ کو شاباش دیتے ہیں کہ آپ نے اچھا کام کیا، آپ نے ہمیں اطلاع کی، کسی کو برا کام کرنے سے بچا لیا آپ نے، یا کوئی برا کام کر رہا ہے اس کو ہم قانون کے تحت سزا دیں گے، نہیں جی۔ اگر میں نے کہا تو وہ ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے، ہمارے ادارے ہی ایسے ہیں، اس کو چھوڑ دیں گے، مجھے پکڑ لیں گے، بہت بری بات ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں حق کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اور میری اپنی نوجوان نسل سے گزارش ہے اور میرے اپنے دوستوں سے گزارش ہے جن کے پاس میری ویڈیو جاتی ہے، ٹک ٹاک کے بایو میں میرا یوٹیوب کا لنک موجود ہے، پلیز آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میری کوشش ہے کہ جو ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، تو میں یہ چاہتا ہوں وہ یوٹیوب پر بھی لوگ دیکھیں، تو میرا ساتھ دیں اور ہم ایک ایسا اچھا پلیٹ فارم تیار کریں جس سے ہم اپنے بھائیوں کو غلطی سے بچا سکیں اور اپنے معاشرے کو جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن کر سکیں۔ اور میرے یہ جو چینل کا نام ہے وہ حق کی پہچان ہے، میں اسی لیے رکھا ہے کہ کوشش کریں ہم حق کا ساتھ دیں، حق کے ساتھ چلیں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ جو انسان غلطیاں کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہوں گے، کوشش کریں ہم ان سے بچیں اور اپنے بھائیوں کو بھی بچائیں۔ زندگی کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ اگر ہم خود بچتے ہیں غلط کاموں سے تو لہٰذا ہم اپنے بہن بھائیوں اور اپنے دوست عزیز و اقارب کا بھی خیال رکھیں، اپنے معاشرے میں بھی جو غلط کام ہو رہے ہیں اس کی نشاندہی کریں، اپنے لوگوں سے بچائیں اور ان سے پیار سے بات کریں، ان کو سمجھائیں۔ اللہ ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دیں جو علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا، ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا کہ ایک آزاد ملک ہوگا مسلمانوں کا، جس میں مسلمان سکون سے زندگی بسر کریں گے اور جہاں بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوگی ہم ان کی مدد کریں گے۔ تو لہٰذا میری سب سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں، جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے نظام چینج نہیں ہوگا۔ الحمدللہ تقریباً کوئی 35 یا 40% جو لوگ ہیں وہ الحمدللہ اس شعور کو پہنچ چکے ہیں کہ نہیں، اس ملک میں قانون کا راج ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ تو آئیں مل کر ہم ایک آواز بنیں اور ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں، ایسی ایک آواز بن جائیں کہ جس سے ہم سب جو ہے وہ ایسا نظام کی طرف سسٹم کو دھکیل دیں کہ وہ مجبور ہو جائے کہ اس ملک میں قانون کا نفاذ ہو جائے۔ میرے سب پاکستانی بھائیوں سے درخواست ہے کہ حق کی پہچان کریں، حق کا ساتھ دیں، خوف کے بت کو توڑ دیں، آئیں اس ملک میں قانون کا راج جو ہے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔